رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور لاتعداد مرتبہ درود و سلام نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو باعث تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین کرام، ربیع الاول شریف کے مہینہ کے اندر 10 روزہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا الحمدللہ 8واں روز ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سپہ سالار۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے فاتح آئے، لیکن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے وہ خوبیاں عطا فرمائیں جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئیں۔ بے شک اگر ہم آقا کریم علیہ السلام کی زندگی پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر غزوہ کے اندر نبی پاک نے موقع محل کی مناسبت سے علیحدہ منصوبہ بندی بنائی، اور علیحدہ قوانین نبی کریم علیہ السلام نے وضع فرمائے۔ آج ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے، جہاد کب فرض ہوا، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں حصہ لیا، اور آخر کے اندر ہم یہ بات بھی ڈسکس کریں گے کہ آج جو اسلام کے نام پر کہا جاتا ہے اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، کیا یہ حقیقت ہے، اور دہشت گردی اور جہاد میں فرق کیا ہے؟ یہ ہم انشاءاللہ العزیز اس طرح کے بہت سے اہم سوالات آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے، اور ہمارے معزز مہمان اسکالر علامہ خالد حسن طاہر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ علامہ صاحب، جہاد کب فرض ہوا اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ قاری صاحب، پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ جو آج ہمارا موضوع ہے جی، اس کا تعلق سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا گہرا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو یا سیرت پاک کو قرآن مجید میں ایک خوبصورت ٹائٹل عطا کیا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول مکرم نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تمہارے لیے خوبصورت اور بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی پہلو، کوئی گوشہ جو ہے وہ تشنا نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ، آپ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بے شک۔ آپ اگر معلم ہیں، جیسے ہمارا کل عنوان تھا، تو ایسے معلم آپ کی سیرت سے کامل اور مکمل اور اکمل رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بے شک۔ اگر آپ تاجر ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بطور تاجر جی، کلی طور پہ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بے شک۔ آپ مدبر ہیں، سیاستدان ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمہ جیت رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ ماہر معاشیات ہیں، جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی معاشی پالیسیوں سے آپ ہر لحاظ سے راہبری کا سامان میسر آپ کو آ سکتا ہے۔ بے شک۔ یعنی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی گوشہ، کوئی پہلو، کوئی موڑ، کوئی کارنر ایسا نہیں ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کا عملی جو ہے وہ نمونہ ہمیں میسر نہ آئے۔ بے شک۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، نمونہ جو ہے وہ قرار دیا،
اور غالباً کسی ایک اور پروگرام میں وہ ترا مصرع میں نے آپ کو پیش کیا تھا، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ سبحان تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو آج پہلو سیرت کا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق سپہ سالاری سے ہے، جہاد سے ہے، یا نظریہ قتال سے ہے، جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتال کی باضابطہ طور پر جو پہلے نمبر پر اجازت دی گئی جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا ظاہر ہے یہ قتال جو ہے انسانی جانوں کا معاملہ ہے، جی ایسے خون ریزی کا معاملہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضور ہجرت فرما کر گئے تو آپ کو باقاعدہ طور پر آغاز میں اس کی اجازت دی گئی، اور وہ اجازت دفاعی لحاظ سے تھی جی کہ آپ ڈیفینسو جہاد جو ہے وہ کریں، قتال کریں، دفاع کے طور پہ، یعنی آپ پر کوئی حملہ آور ہو اور آپ پر کوئی اٹیک کرے تو آپ اور آپ کے فالوور دفاعی انداز میں اس کو جو ہے وہ اقدام اٹھائیں، اور اس کی عہد نبوی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عہد مدنی میں اجازت عطا فرمائی گئی۔ اور قبلہ اس کے مقاصد کیا تھے؟ ویسے تو جب مسلمان مکہ میں تھے مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم کیے گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ جب مسلمان مدینہ پاک میں جاتے ہیں، اور اس میں بھی حکمت تھی ناظرین، پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کی اجازت عطا فرما دی۔ تو قبلہ اس کے کیا مقاصد تھے جہاد کے؟ قاری صاحب محترم، جب ہم جہاد کا جو اذن ہے، حکم ہے، یا اس کی جو شرائط ہیں اور مقاصد ہیں، جی ان کو قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں، اور میں سمرن آپ کی خدمت میں ساتھ یہ بات بھی عرض کروں، اور یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف شانیں اور مختلف مقامات، اور دنیا میں حضور کو مختلف القابات سے یاد کیا گیا ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار والے نبی کے انداز سے بھی، نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ تلوار والے نبی ہیں۔ سبحان یعنی جہاد کو جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وجود مصطفیٰ کے ذریعے اس نظریہ کو، اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا ہے۔ جہاد کے مقاصد کو جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب پہلی بار اس نے جہاد ہوا، جہاد کا جو حکم صادر ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کا آغاز فرما دیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں جتنے ادیان پائے جاتے ہیں ان کی ڈکشنری میں لفظ جہاد نہیں ہے۔ اللہ لفظ جہاد اور لفظ شہادت یہ صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے۔ دنیا کی کسی ڈکشنری میں، دنیا کے کسی کلچر میں، دنیا کی کسی ثقافت میں، تہذیب میں یہ دونوں لفظ نہیں پائے جاتے۔ یعنی جہاد اور شہادت یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ اسلام کے دامن میں ہیں۔ تو جو وجہ بیان کی گئی، جو جیسے کہ آپ کا کوشچن ہے کہ مقاصد کیا تھے، جو وجہ بیان کی گئی وہ وجہ یہ ہے کہ فتنہ جو ہے وہ رفع دفع ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فتنہ کا رفع دفع کرنا، فتنہ کا خاتمہ کرنا، اور فتنہ کتنی بری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ تو فتنے کی جو ہے وہ تنسیح کے لیے، خاتمے کے لیے، تدفین کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی جان جو ہے اس کو قتل کا حکم دیا۔ اللہ یعنی فتنہ اتنی بری چیز ہے جسے قتل سے برا کہا گیا۔ اللہ الفتنہ تو اشد من القتل، قتل سے زیادہ۔ تو فتنے کے خاتمے کے لیے اذن جہاد دیا گیا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین میں سے عابد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، مظہر ظہور وڑائش صاحب اور محمد ذیشان علی رضوی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ فرانس میں نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی ہوئی، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ مسلمان
ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آقا و مولا پر اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو فرانس میں جو کچھ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سخت ایکشن لے اور فرانس کے ساتھ جو تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے تاکہ آئندہ کسی کے اندر ایسی ہمت نہ ہو۔ اس کے علاوہ قاری اشتیاق احمد صاحب ہیں اور جتنے ناظرین ہیں، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ علامہ صاحب، ایک تو جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے، ایک غزوہ کا لفظ بولا جاتا ہے، غزوہ کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ قاری صاحب محترم، آپ نے سامعین کی تقاضے پر خوبصورت انداز میں جذبہ ایمانی کے تحت جی جو کنڈیم کیا ہے فرانس کو اور فرانس کے اس اقدام کو، جی جی یہ ناچیز بھی اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے ہوئے اور غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے بھرپور مذمت کرتا ہے، اور اس معاملے میں قلب و نگاہ دکھی ہیں۔ اللہ، میں نے جو لفظ استعمال کیا قلب و نگاہ دکھی ہیں ایسے، اس سلسلے میں مسلمانوں کو خود بھی بیداری کی ضرورت ہے بے شک، اور بالخصوص ایسے لاہے عمل کی ضرورت ہے، ایسے پلان کی ضرورت ہے، جذبات کے ساتھ ساتھ، نعروں کے ساتھ ساتھ، سلوگنز کے ساتھ ساتھ، ماٹوز کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک ایسے پلان کی، بے شک، ایسی منصوبہ بندی کی اور ایسے ایک طریقے کی ضرورت ہے کہ جس کے تحت یہ ہمیشہ کے لیے سدباب ہو۔ بے شک، اصل میں یہ مذہبی دہشت گردی ہے، جی بالکل ایسے ہی، یہ اصل روپ دہشت گردی کا ہے، جی ایسے، اور چور بھی کہے چور، جی یہ وہ معاملہ ہے۔ تو اس نور ایمان کے پلیٹ فارم پر سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بے شک، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا، ناموس کا دفاع ہو۔ اسی کا نام ایمان ہے اور اسی کا نام وفا ہے بے شک، اور اسی کا نام غیرت ایمانی ہے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لے کر، بالخصوص حکومت پاکستان کو، بے شک، ایسی حکمت عملی اپنانے کی توفیق عطا کرے کہ مسلمانوں کے جو دل دکھے ہیں، اللہ، 1.25 ارب سے زائد مسلمانوں کے جو دل جی، بے دکھے شک، ہیں، ایسے ہی، اس کا ازالہ ممکن ہے حکومت کو نصیب ہو۔ جی، ہمارے قائدین، ہمارے راہبر، ہمارے رہنما جو لاہ عمل اس بارے میں مرتب کریں گے، ہماری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں گی۔ بے شک، رہا آپ کا سوال کہ غزوہ کیا ہے، جی قاری صاحب بیسیکلی یہ سیرت کی بنیادی اصطلاح ہے۔ جی، سیرت نگاروں نے، مورخین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کام کرنے والوں نے جی، جس کو بیس بنایا ہے وہ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، سبحان، اور غزوات جو ہیں یہ بنیادی طور پہ لکھے جاتے رہے، جی، بیان کیے جاتے رہے۔ تو غزوہ اصطلاحی طور پر سیر کی کتب میں جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے غزوہ کی، وہ بڑی سہل اور عام فہم ہے کہ ایسا اقدام جو دفاعی اقدام یا جہاد کا اقدام یا جنگی حکمت عملی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات ہی، واہ، بے نفس ہی آپ شریک ہوئے ہوں اور آپ نے حکمت عملی ترتیب دی ہو اور آپ نے قیادت اور کوچنگ کی ہو اور آپ نے اپنی موجودگی میں وہ قتال کا عمل، جہاد کا عمل جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچایا ہو، اور ان کی تعداد کتب سیر میں 27 یا 29، اللہ، زیادہ تر 27 کا تذکرہ ہے، بعد سیرت نگاروں نے 29 بھی لکھا ہے۔ اللہ، اس کے مقابلے میں اس کے متضاد ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جی سریہ، جی، جس کا مطلب ہے کہ وہ جنگیں یا وہ جو ہیں وہ غزوات جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، جی، آپ نے کسی کو اپنا نائب بنا کر، بے شک، کسی کو کمانڈر بنا کر، قیادت کی ذمہ داری سونپ کر بھیجا ہو اور خود حضور تشریف نہ لے گئے ہوں، اس کو سریہ کہتے ہیں، اور ان کی تعداد سیرت نگاروں نے 72 لکھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ واضح طور پہ فرق ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں تو غزوہ ہے، جی، حضور کے عہد میں وہ واقعہ ہوا ہو، دفاع کے لیے ہوا ہو، اقدام قتل ہوا ہو،
یا جس لیول پہ بھی جہاد کی بھی آگے قسمیں ہیں، جس قسم کا بھی اقدام کیا گیا ہو، تو اگر حضور شامل نہ ہوئے ہوں تو یہ فرق کرنے کے لیے کہ وہ سریہ ہے، حضور شامل ہوئے ہوں تو وہ غزوہ ہے۔ اور غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر مطالعہ کیا جائے، یہ میں ناظرین کو، سامعین کو پیغام دوں گا کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل ہم مطالعہ کرتے ہیں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات کو ہم مطالعہ کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات کی زندگی، آپ کی لیڈرشپ، آپ کی قیادت، آپ کی حکمت عملی اور آپ کے جوہر اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو زندگی میں بے شمار جو پیچیدگیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، انقلاب برپا ہوتا ہے، اور بالخصوص سیاسی تدبر جو ہے اس کو فروغ ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ناظرین، ناروال سے ہمارے دوست مولانا محمد سلیم فیضی صاحب، آمین ثم آمین، لاہور سے کلاس فیلو ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اظہر اقبال صاحب، آپ بھی ہمیں دعائیں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک سلمان فروخ صاحب، ذوالفقار سلطانی صاحب، اللہ کریم آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ قبلہ آپ کی جو حکمت عملیاں تھیں، یعنی کہ جنگ کے دوران جو آقا کریم علیہ السلام نے حکمت عملی اپنائی، اس کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ قاری صاحب، جنگ میں جو میجر چیز ہوتی ہے نا، تعداد سے بھی زیادہ، اور آب و ہوا سے بھی زیادہ، مقام سے بھی زیادہ جو چیز اکاؤنٹ ہوتی ہے نا، وہ حکمت عملی ہے۔ بے شک وہ انداز ہے جس انداز پہ آپ نظم پیدا کرتے ہیں۔ تو میں اس کے لیے آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کے حوالے سے یہ ایک خوبصورت بات عرض کرتا ہوں کہ پہلی باقاعدہ جو غزوہ ہے، جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، بے شک، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریگولر، باقاعدہ حق و باطل کا پہلا پروبیبلی جو باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باطل سے ٹکرائے ہیں، وہ میدان بدر میں، مدینہ المنورہ سے آپ نے خروج کیا ہے، وہاں پہنچے ہیں مقام بدر میں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی جنگی حکمت عملیوں کا، جن کے جنگی کمالات کا زمانہ شاہد اور گواہ ہے، اور تاریخ بری پڑی ہے آپ کی فتوحات سے، آپ کے انداز سے، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابھی وہ لشکر قریش میں تھے، کفار کے لشکر میں تھے۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے 313 جان نثار اور وفادار سپاہیوں کو اللہ جس طرح ان کو تعینات فرمایا، اور ان کے مقام تعیناتی پر جو انداز اختیار کیا اور افراد کی جو تقسیم کی، انتہائی قابل توجہ بات ہے کہ مختصر سی جماعت ہے، اللہ سبحان، اور اس اسلحہ بھی کم ہے، عرصہ بھی کم ہے، مختصر سی جماعت ہے، اور ان میں مہاجر بھی شامل ہیں جن کو کئی حوالوں سے مسائل درپیش ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ کے لیے دستے تشکیل دیے اور افراد کی تقسیم کی، تو حضرت خالد بن ولید جو جنگی امور کے بڑے ماہر تھے، تکنیکی صلاحیتوں کے مالک تھے، انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر کا تشکیل دینا اور صف بندی اور دستوں کا تعین کرنا اور مقامات کی جو ڈٹرمنیشن تھی یا فکسیشن تھی، جب وہ دیکھی تو وہ منہ میں انگلی ڈال گئی۔ اللہ اکبر، ان کی تکنیکی امور کے ماہر تھے۔ سرکار کا جب انداز دیکھا تو حیران رہ گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ یہ آج تک دیکھنے میں چیز نظر آئی کہ تھوڑے سے آدمی ہیں، چھوٹی سی جماعت ہے، اور ان کو ان کی ڈویژن اور ان کی تعیناتی اور جو انداز تھا صح بندی کا، وہ دیکھ کر دل اسی وقت ہار گئے تھے، اور اس کے بعد وہ خود بھی ہار گئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا پہلا منہ بولتا ثبوت تھا کہ یہ پیغمبر عالم، یہ پیغمبر آخر، جہاں دیگر امور میں درجہ قبولیت اور کمالیت کو رکھتا ہے، وہاں جنگی امور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے سردار بنایا ہے۔
واہ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک قبلہ کہ پہلی مرتبہ صف بنائی گئی، عرب معاشرے میں پہلے صف نہیں ہوتی تھی، پہلے ویسے ہی جو سامنے آتا تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی شروع کر دی جاتی تھی، تو پہلی مرتبہ صف بندی۔ اسی طرح باقی بھی جو غزوات ہیں، غزوہ احد کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے تیر اندازوں کو متعین فرمایا، جو تعین کیا جی، اور پہاڑ کو پیچھے رکھنے کا حکم دیا، یہ تمام وہ چیزیں۔ جی قاری صاحب قبلہ، جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس درے پر جن افراد کو تعین کیا تھا، جو لیکچر ان کو سرکار نے ڈیلیور کیا تھا، جی جی، جو ہدایات ان کو عطا کی تھی، جی، عرب سوسائٹی کے اندر وہ بڑے جنگجو تھے، اللہ، لیکن کسی کمانڈر نے، کسی رہنما نے، کسی لیڈر نے اس طرح انسٹرکشنز اپنے لشکر کو نہیں دی تھیں، اللہ، اور اس حد تک آگے جا کر ہدایات جاری نہیں فرمائی تھیں آج تک کسی نے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے جسموں کا گوشت اللہ اکبر، جانور نوچ لیں، اللہ، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ، خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں اس بات کو سن کر اللہ، جو ہیں وہ میرے طوطے اڑ گئے، اللہ، اس حد تک مضبوط، طاقتور اور باصلاحیت کمانڈر ہے کہ جس نے آخری حد تک یہ کہہ دی کہ آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، بے شک، ہاں ہمارے جسموں کا گوشت جو ہے وہ پرندے نوچ کر لے اللہ جائیں۔ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں اسی سلسلے میں میرے ذہن میں یہ بات ہے، خندق کا کھودنا، جی جی، یہ بے جنگی شک، حکمت عملی میں جی آتا بے ہے شک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر جی ایک تو مشاورت کا عمل، جی بے شک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ اللہ کے نبی تھے، وہی ہوگا۔ اللہ اکبر، جی، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہمیشہ ذہن میں رکھا جی، کہ مشاورت، بے شک، کونسلنگ کرنا، مشاورت کرنا، یہ خاصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ نے اس کے لیے رہنمائی فرمائی تھی۔ تو جب انہوں نے مشاورت کی جنگ خندق کے موقع پر، تو حضرت سلمان فارسی جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے خندق کھودنے کے بارے میں سرکار نے پسند فرمائی، سبحان اللہ، کیونکہ ان کے ہاں یہ حکمت عملی رائج تھی۔ جی، حضرت سلمان فارسی کے پیچھے جو سوسائٹی تھی اس میں جنگ کے وقت خندق کھودی جاتی تھی، بے شک، تو مختلف آراء پیش ہوئیں جنگ کے بارے میں، حکمت عملی کے بارے میں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی سرکار کو پسند آئی، بے شک، اور وہ خندق کھودی گئی، جی، اور اس کے کھودنے میں خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا۔ اللہ اکبر، تاریخ آپ کی جانفشانی کی، آپ کی ہمت کی، آپ کی استقامت کی، آپ کی کاوش کی مثالوں سے بری پڑی ہے۔ اللہ، تو اسی لمحے اسی خندق کو کھودتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے آنر میں یہ جملہ استعمال کیا تھا اللہ، کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے، واہ واہ سبحان سلمان اللہ، ہمارے اہل بیت سے، میں انصار انہیں اپنا کہتے، مہاجرین انہیں اپنا کہتے۔ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال لطف سے واہ دونوں کے سبحان اللہ، جذبات کو بھی پیش نظر رکھا، اور حضرت سلمان کی حیثیت بھی تعین فرما دی، اور خوبصورت انداز میں فرمایا کہ اے مہاجرین نہ تمہارے ہیں، اے انصار نہ تمہارے ہیں، سلمان ہمارے ہیں۔ واہ ان کی سبحان رائے پر تو یہ کمال کی بات جو آگے مرض کرنے لگا ہوں جی جی، کہ خندق کو جب مشرکین نے دیکھا جی، تو وہ حیران ہو گئے، اللہ ان کے طوطے اڑ گئے، اوسان خطا ہو گئے بے شک، کہ یہ حکمت عملی امپورٹڈ ہے، اللہ، اور اس سے حضور کی بصیرت و بصارت، جی، حضور کا سکوپ اور رینج جو ہے جنگی حکمت عملی حوالے سے وہ بھی عیاں ہوتا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریے میں، آپ کے عمل میں، آپ کے لاہ عمل میں کتنی وسعت تھی کہ جہاں کہیں سے آپ نے کسی چیز کو اچھا لیا ہے اس کو اپنا کر اس سے استفادہ کیا۔ واہ سبحان اللہ۔ اور قبلہ فتح مکہ کے موقع پر جو آپ نے معافی کا عام اعلان فرمایا، یہ بھی آپ کی حکمت عملی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے نکالا تھا، تو انہی لوگوں کو نبی پاک نے جب لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر معافی عطا فرمائی تھی۔ 18 سال تک ابو سفیان نے مخالفت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ، قریبی رشتہ دار ہو کر 18 سال تک جی، ابو سفیان جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریگولر مخالفت کی ہے، اللہ اکبر، اور ان کی بیوی ہندا جی اور واشی ابن حرب، جی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، اللہ اکبر، لیکن جنگی حکمت عملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا کمال دیکھیں۔ اللہ، آپ نے فرمایا جو صحن کعبہ میں امان لے اللہ، اس سے بھی پناہ ہے، اللہ، جو ابو سفیان کے گھر میں
چلا جائے اس سے بھی پناہ ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس سے بھی پناہ ہے، بے شک، اور جو شہر چھوڑ جائے اس سے بھی پناہ ہے۔ تو آپ پھر اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپروچ کا اس حوالے سے کہ آپ نے کس طرح سٹیبل کیا ہے اپنی حکمت عملی کے ذریعے اپنے افراد کو، اپنی سوسائٹی کو۔ بے شک۔ ناظرین میں سے سائی وال سے قاری عبدالرؤف صاحب اور حافظ شان ناز صاحب وہ بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ قبلہ جنگ کے دوران کیا کوئی نبی کریم علیہ السلام خاص ہدایات ارشاد فرماتے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہے، کیا اسلام میں بھی ایسی صورت تھی یا کوئی خاص کہا جاتا تھا ان کو نقصان پہنچانا ہے ان کو نہیں؟ انتہائی خوبصورت، جی، انتہائی اہم سوال آپ نے ریز کیا ہے، جی، اور اس کی طرف جو اشارہ کیا ہے عموماً یہ ایک ضرب المثل بولی جاتی ہے کہ محبت میں اور جنگ میں جی، بے شک، سب جائز ہے۔ جی، دین اس کی مخالفت کرتا ہے، بے شک، دین اس کو کنڈیم کرتا ہے، بے شک، اور اس آوارگی کا دین متحمل نہیں ہے، جی، اور اس کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ بے شک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں آپ کی اطلاع کے لیے آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ جی، جتنے جنگوں کے قوانین مرتب ہوئے ہیں عالمی سطح پر، جی، اور جن کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، بے شک، مختلف ادارے اس کے لیے جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، بے شک، وہ تمام بعد کے ہیں۔ جی، وہ تمام ادارے، وہ بعد تمام این جی اوز، وہ تمام جو ہیں وہ قوموں کا اکٹھ، وہ سارا بعد کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہاد کے، جی، جنگ کے، اللہ، دفاعی حکمت عملی کے، حملہ کے، اقدام کے جو قوانین اور جو اصول انسانیت کو عطا کیے ہیں، اللہ، آج تک ان کو بیس بنا کر اس پہ ہوم ورک کر کے لوگ اپنا نام جو ہے اس کے اوپر لگا رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، فلاں ادارے نے کیا ہے، فلاں این جی اوز نے کیا ہے۔ اس سلسلے میں بڑی اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے جو کتب جنگی اصولوں پر مرتب ہوئی ہیں جی، وہ حضرت امام اعظم اللہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمان بن ثابت آپ کے شاگرد رشید امام محمد نے مرتب فرمائی ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، آپ کتب کو دیکھیں، کتب کی سیریز کو دیکھیں، جی، جی، اور ان منشور کو اور ان چارٹرز کو دیکھیں جو اس وقت فزیکلی دنیا میں موجود ہیں، جن کی بڑی شہرت ہے، وہ ساری بعد کی پروڈکشن ہے، جی، جی، بعد کی پیداوار ہے۔ بے شک، سب سے پہلے ریگولر اس پہ جو کام کیا ہے وہ امام حسن نے کیا ہے، جی، اور انہوں نے دو معروف کتب جو ہیں وہ تصنیف فرمائیں، تالیف فرمائیں، جن کے پیچھے سارا کام امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا۔ ان کی فکر اور ان کا ذخیرہ، ان کی رہنمائی تھی۔ تو چونکہ آپ کی کتب کو بھی مدون کرنے کا، جی، جی، کتب فقہ بابت حنفی مثلا جو ہے وہ مرتب کرنے کا اعزاز بھی امام حسن کو حاصل، محمد بن حسن کو حاصل ہے۔ تو آپ نے دو کتب جن کا نام، جن کا مقام، جن کا سٹیٹس، جن کی ہسٹوریکلی جو پلیس ہے وہ اتنی واضح ہے، وہ دو ہیں، السیار الصغیر، السیار الکبیر، جس کے اندر ٹوٹلی جنگی اصول بیان ہوئے ہیں، قوانین اور ضابطے بیان ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف غزوات کے دوران ارشاد فرمائے، صحابہ نے فالو کیا، اور انسانیت کے وقار کو، انسانی ضمیر کی بقا کو ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ وہ تمام امور تھے جن کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں قاری صاحب قبلہ، اس حوالے سے جو باتیں میں نے آپ کو جن کا اشارہ دیا، آپ نے تھوڑی سی اس کو بات کو کھولا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج بعض دفعہ ہمارے لوگ جن کی اپروچ اس لیول کی نہیں، وہ ایسے مطالبے، ایسے احتجاج کر دیتے ہیں۔ جی، جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں یہ کہا جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، جی، ایسے ہی ہے، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جی، خواتین کو قتل نہیں کرنا، بے شک،
فصلوں کو برباد نہیں کرنا، اللہ اکبر، پانی کو گدلا نہیں کرنا، اللہ اللہ اللہ، اور جانوروں کا بیجا ضیاع نہیں کرنا، بے شک، آگ نہیں لگانی، مختلف امور بیان فرمائے جس کا آپ نے اشارہ کیا۔ ایک امر یہ بھی آپ نے فرمایا خبردار اللہ کسی ملک کے سفیر پر حملہ نہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی ملک کے سفیر پر حملہ نہ نہ کرنا، کرنا۔ نکالا جا سکتا ہے جی، لیکن حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام نے ایک اور بڑا اہم، ایک عورت قیدی بنی اللہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت ارشاد فرمائی کہ یہ آزادی کے بعد جہاں جانا چاہتی ہے اس کی اپنی حدود تک پورے تقدس اور احترام کے ساتھ اس کو پہنچایا جائے تاکہ اسلام کا وقار اور اسلام کی شان لوگوں پر ظاہر ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک ناظرین کرام ملتا ہے ایک واقعہ کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی ایک کافر کے پیچھے لگتے ہیں، وہ آگے سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن اس صحابی رسول نے اپنی تلوار کو اوپر اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ جب ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پوچھا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر اس کو قتل کیوں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کے اندر داخل ہوا تھا؟ تو اتنے سخت الفاظ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو جتنی بھی جنگیں ہوئیں اصل کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے یہ تمام امور سر انجام دیے گئے۔ قبلہ آخر کے اندر یہ ارشاد فرمائیں جس طرح آپ نے پہلے بھی ارشاد فرمایا کہ اصل جو دہشت گردی ہے یہ والی ہے جو فرانس نے کی ہے، تو آج اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑا جاتا ہے۔ قاری صاحب قبلہ عوام کے ذہنوں کو انتشار کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ جی جی، دہشت گردی متعارف ہی یورپ نے کروائی ہے۔ جی اسلام کا جو تصور ہے وہ جہاد کا ہے، بے شک، اور جہاد کی کچھ شرائط ہیں، جس طرح جہاد کی اصول ہیں نا جی جی، اسی طرح جہاد کی شرائط بھی ہیں۔ بے شک، مثال کے طور پہ ماں باپ کی اجازت مجاہد کو، اللہ اکبر، بنیادی طور پہ آپ اس تناظر میں ذرا گہرائی سے سوچنا کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر سپاہی جہاد نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ، اور میں یہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ بیان کر کے آیا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کچھ ایسے ہوں گے شہداء، اللہ، لیکن مقام آراف میں ٹھہرائے جائیں گے، یعنی نہ جنت میں بھیجے جائیں گے نہ دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ جی، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت پانے کے باوجود، اللہ، اپنی جان راہ خدا میں قربان کرنے کے باوجود اللہ اکبر، انہیں جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، مقام آراف میں انہیں کھڑا کیا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ، اس سے بڑھ کر رہنمائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر ندرت اور صفائی کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار نے فرمایا انہوں نے اپنی جان بھی دی، خدا کے لیے دی، اللہ، شہادت کا رتبہ بھی پایا، لیکن اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر میدان جہاد میں گئے، جہاد کیا، اس وجہ سے انہیں جنت میں نہیں بھیجا جا رہا۔ یعنی اسلام کا ضابطہ جہاد جی جی، اگر آپ اس کی گراؤنڈ کو، اس کی بیس کو لے لیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دین ماں باپ کی اجازت کے بغیر جی، جہاد کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اللہ، اور یہاں میں یہ بھی کہتا ہوں اور کہہ کر آیا بھی ہوں کہ جہادی ذہنوں کو اس حدیث کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر بچوں کو ورگ لا کر اللہ اکبر، اور والدین سے علاوہ جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار کر کے لے جانا، ماؤں کو تڑپانا، باپ کو تڑپانا، اور کیمپوں سے مختلف قسم کے خون کروا کر، یہ اصل میں دہشت گردی ہے۔ جی جی، اس طرح تو اسلام کے اندر دہشت گردی کا کوئی تصور نہیں۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک جنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے، تو واپس آتے ہوئے سرکار نے فرمایا راستہ بدل لو، اللہ، راستہ تبدیل فرما لو۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم راستہ صاف ہے، واضح ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ فرمایا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سامنے جو
مطلب ہے کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے اوپر ایک گھونسلہ ہے، گھونسلے میں فاختہ ڈنڈے دیے ہوئے ہیں. اللہ تو میں نہیں چاہتا کہ میری لیڈرشپ میں آپ گزریں، اللہ اور ہمارے گزرنے کی وجہ سے اس پرندے کو خوف لائق ہو، اللہ اپنی جان کے بارے میں تحفظ پیدا ہو، تو سرکار نے راستہ بدل لیا. اسی طرح ایک واقعہ میں کہ سرکار نے ایک خیمے کو مجاہدین کو اکھاڑنے نہیں دیا، فرمایا اس خیمے کو نہ اکھاڑو، اسی کو میدان میں رہنے دو. اور اس کے اندر ایک فاختہ نے ایک پرندے نے انڈے دیے ہوئے ہیں. جو نبی اس طرح سوسائٹی کو امن دینے والا ہو. اور میں ایک بات عرض کروں گا کہ جس نبی کے باپ کو عبداللہ کہا گیا ہو اور ماں کو آمینہ امن دینے والی کہا گیا ہو، امن دینے والی خاتون کا چناؤ اور اللہ کی بندگی کرنے والے مرد کا چناؤ جس پیغمبر کی ولادت کے لیے منتخب کیا گیا ہو، وہ نبی کبھی بھی اس طرح کی تعلیم نہیں دے سکتا. صرف کانسیپٹ کا کلیئر نہ ہونا، عدم واقفیت، علم کی کمی اور دنیا کی ٹرمنالوجی سے واقفیت کا نہ ہونا اس طرح کے مسائل کو جنم دیتا ہے. جی ناظرین کرام، بڑے خوبصورت اور آسن انداز میں قبلہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ دہشت گردی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسلام کا جہاد کا حکم دیتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی ایسے لوگ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ جہاد کی اجازت عطا فرمائیں. نبی پاک نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کی جا کر خدمت کرو. اور پھر آقا کریم علیہ السلام چھوٹے بچوں کو ساتھ نہیں لے کر جایا کرتے تھے. چھوٹے بچے کئی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ان کو واپس لوٹا دیا. شاہ قبلہ، اس حوالے سے میں ایک بات پیغام سننے والوں تک عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی اجازت کے بغیر جی جہاد جو ہے وہ نہیں ہے. بے شک. لیکن اگر حکومت وقت لاپرواہی کرے، جی سستی کا مظاہرہ کرے جی جیسا کہ ہے، جی تو عوام الناس کو ڈائریکٹ جہاد کی اجازت پھر بھی نہیں. اچھا. عوام الناس کو اپنے تئیں جہاد کی اجازت پھر بھی نہیں، جی بلکہ وہ ایسی صورتحال اختیار کریں، جی ایسی حکمت عملی تشکیل دیں، ایسا احتجاج کریں، ایسا موٹیویٹو سسٹم جو ہے وہ لانچ کریں کہ حکومت مجبور ہو جائے اپنے عوام کے ایما پر اعلان جہاد کرنے کے لیے. بے شک بے شک یہ وجہ ہے کہ احتجاج کیے جاتے ہیں، بے شک. ابھارا جاتا ہے، معلومات دی جاتی ہیں، ان کے نالج میں بات لائی جاتی ہے. یعنی حکومت کی اجازت کے بغیر جی جہاد نہیں. اور حکومت اگر غفلت کرے تو عوام ایسا لاہ عمل اختیار کرے تاکہ حکومت اس طرف متوجہ اس کی غفلت کا ازالہ. تیسری بات، جی آپ نے پاکستان میں پچھلی 10 سالوں میں ایک چیز کا مشاہدہ، 10-20 سالوں میں ایک چیز کا مشاہدہ کیا، خود کش جی یا بمباریٹ، جی بمبار جو حملے کرتے ہیں، تمام مسالک، تمام مکاتب فکر، تمام طبقہ ہے اس زندگی نے کلی طور پہ مسلمانوں میں سے اس کو کنڈیم کیا اور اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا. بے شک. آپ پھر سوچ سکتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا، بالکل اسلام امن کا، آشتی کا سبق دیتا ہے. بے شک. جی ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. آج بڑے خوبصورت موضوع پر اور قبلہ نے بڑے خوبصورت پرائے کے اندر اس پر گفتگو فرمائی. جتنے ناظرین ہیں، صاحبزادہ حافظ ضیاء محی الدین صاحب جامعہ قادریہ رضویہ جلال پور سوبتیاں، رحمان گجر صاحب اور علامہ محمد یوسف صاحب محتمم مدرسہ خادم القرآن، اور اس کے علاوہ عبد الغفور صاحب سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ سب کا. اور جتنے ناظرین ہیں، اللہ کریم آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. قبلہ آپ کا بھی شکریہ، آپ بڑے قیمتی وقت میں سے پروگرام کے لیے وقت نکالتے ہیں. اور حافظ زبیر شبیر صاحب، ان کا شکریہ جن کے تعاون اور محبت سے ہمارا یہ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جاری و ساری ہے. اور قبلہ فرما رہے تھے کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے گھر میں روزانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں، اور ایسے گوشے قبلہ جن پر کم بولا جاتا ہے، الحمدللہ ان پر بھی گفتگو ہمارے پروگرام میں ہو رہی ہے. اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
قبلہ دعا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آمین۔ اے پاک پروردگار، ہماری اس کاوش کو قبول فرما کر ہمارا دین اور دنیا بہتر فرما۔ آمین۔ اے پاک پروردگار، جو رفعت، جو بلندی اور جو برکت تو نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک میں رکھی ہے، میرے مالک سننے والوں کو، سنانے والوں کو، سب کو عطا فرما۔ آمین۔ اے پاک پروردگار، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہمارے سینوں کو نور ایمان سے اور ہمارے خانوں کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ آمین۔ میرے مالک، جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، آمین۔ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیاں دور فرما۔ آمین۔ اے پاک پروردگار، جن محبت کرنے والے اہل محبت نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو ان کی مشکلات ہیں اپنے فضل سے آسان فرما۔ آمین۔ میرے مالک، جتنے لوگ ہم سے تیرے دین کی خاطر، تیرے پیارے رسول کی خاطر ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم کو سنتے ہیں، میرے مالک تمام کو بلندیاں عطا فرما۔ آمین۔ حافظ زبیر شبیر صاحب، قبلہ قاری نورانی صاحب، نصیر احمد نورانی صاحب، میرے مالک ان کی کاوش کو اور ان کے توسل سے اس مسکین کو بھی اس کار خیر میں حصہ نصیب ہو رہا ہے، میرے مالک تمام نیک حاجات پوریاں فرما۔ آمین۔ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ آمین۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اید الاسلام والمسلمین بحرمت طٰہٰ و یاسین، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، الہی بحق بنی فاطمہ برقول ایماں کنی خاتمہ، گر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علیہ وسلم۔